بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. السلام والسلام والتحية والإكرام على من اختاره الأنبياء ومشكاة الأنبياء وكتاب الراضي ومنهاج الحادي ومولده المكان والحجرة الطيبة مولانا أمي المكي المدني العربي القرشي العاشري المطلبي العبدلي محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين والحسين مولانا محمد القاسم محمد في محكم المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم وفي كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون صلوات عزیزان گرامی، برادران ایمانی، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی ہماری نئی گفتگو آپ سے اپنے موضوع کے تحت احترام قرآن اور ولایت کے عنوان پر آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ہم کر رہے ہیں 27 کے بارے کی سورہ واقعہ کی 3 آیات ہیں، 77 نمبر، 78 نمبر، 79 نمبر، 77، 78، 79. بزرگان ملت، برادران اسلام، عزیزان سید الشہداء علیہ السلام، قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے ولی نے کی اور اس نبی کے دستے مبارک پر کی کہ جس سے بہتر کوئی نبی دنیا میں پایا ہی نہیں جا رہا تھا. آخری نبی، وہ آخری نبی کے اس پر رسالت کا اختتام ہو رہا تھا. اس نبی کے سامنے اللہ کے ولی نے، ایک ولی نے دوسرے ولی کے سامنے اس کے دستے مبارک پر قرآن مجید پر سنایا. کون ولی؟ وہ آخری رسول کہ جس کے لیے قرآن مجید نے بڑھ کے کہا، 30 پارے سے پورے 30 پارے کی سورہ شمس کی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں کل بھی حاصل کی تھی. اس آیت اللہ نے بڑھ کے کیا کہا؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی
والقمر اذا تلاها، اور مجھے قسم ہے چودھری کے چاند کی، جہاں سے غروب نبوت ہوتا ہے وہیں سے طلوع امامت بھی ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی دونوں کے درمیان فاصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ بلا فصل ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو بلا فصل قرآن بہتر آواز سے دنیا والے اس میں فاصلہ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال مجھے محمد اب ابھی سارے گرامی قرآن مجید نے بہت نے کہا من پیدا نہ بینات میں ربی جب لوگ شاہدون بعد والے کی سورہ حج کی 16ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس رسول کی اس ولی کی صداقت کا انکار کرتے ہو کہ جس کو میں نے دو گواہ دیے؟ اس رسول کون رسول کے جس کو لوگوں نے پڑھ کے کہا انا بشر مثلکم کہ محمد ہماری طرح کا بشر ہے، ہماری طرح کی ان کے بھی ہاتھ میں، ہمارے بھی ہاتھ میں، ان کے بھی پیر ہے، ہمارے بھی پیر ہے، ان کے بھی ایک سر ہے، ہمارے بھی ایک سر ہے، وہ ہم جیسے ہو گئے اور ہم ان جیسے ہو، میرے ساتھ ساتھ ہوتے رہیے کبھی آپ نہیں پائے، ہم ان جیسے ہو گئے وہ ہم جیسے ہو گئے۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں کہ اگر قیامت تک کوئی میری آیت کا جواب لا کر دے تو میں ابھی تو حد غلامی دوں گا، اس لیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مذہب چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ مذہب کو وہ چھوڑے کہ جس کے مذہب میں کوئی کمی پائی جائے۔ واہ 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 واہ۔ ہم مذہب نہیں چھوڑتے، ہم حق کی تحقیق کرتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ نے 7ویں پارے سے سورہ انعام کی 37ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ لوگوں نے بڑھ کے کیا کہا، قل انا بشر مثلکم، محمد ہماری طرح کے بشر ہیں، اس لیے کہ ہماری مثل ہے، اس وجہ سے بشر مثل کی وجہ سے نبی کو، اللہ کے ولی کو لوگوں نے اپنا جیسا کہا۔ اللہ نے کہا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم۔ اللہ نے کہا جتنے بھی جانور زمین پر موجود ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور ہوا میں اڑنے والے جتنے بھی طائر پرندے ہیں وہ تمہاری مثل امت ہیں۔ اللہ نے قرآن میں مثل نہیں کہا، وہ تمہاری مثل امت ہے۔ اب اگر تم نے مثل کی وجہ سے رسول کو اپنا جیسا کہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر جتنے بھی جانور ہیں ولا طائر یطیر بجناحیہ، ہوا میں اڑنے والے جتنے بھی طائر پرندے ہیں، زمین پر رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں وہ تمہاری مثل امت ہے۔ اللہ نے قرآن میں مثل نہیں کہا، مثل امت ہے۔ اب اگر تم نے رسول کو مثل کی وجہ سے اپنا جیسا کہا تو اللہ نے کہا زمین پر جتنے بھی جانور رہتے ہیں وہ تمہاری مثل امت ہے۔ اب اگر مثل کی وجہ سے رسول کو اپنا جیسا کہا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین پر جتنے بھی جانور رہتے ہیں وہ تمہاری مثل امت ہے۔ تو اب مثل میں تو گدھا بھی آ گیا، گدھا بھی مثل میں ہے یا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے آپ اپنا ادھر آ کر بیٹھ جائیے۔ محمد وآل محمد۔ اس لیے کہ بزرگ جو ہیں وہ فرش کی زینت ہوا کرتے ہیں، رونق ہوا کرتی ہے۔ ابھی تو اللہ نے کہا زمین پر جتنے بھی جانور ہیں وہ تمہاری مثل کیا ہے؟ امت ہے۔ اب اگر مثل کی وجہ سے تم نے رسول کو اپنا جیسا کہا
تو اب زمین پر گدھا بھی رہتا ہے. اب تم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم گدھے جیسے گدھا ہم جیسا. اس لیے کہ اللہ نے مثل قرآن میں مثل کہا ہے، مثل نہیں کہا. تو اگر مثل کی وجہ سے آپ نے رسول کو اپنا جیسا کہا تو اللہ کہہ رہا زمین پر جتنے بھی جانور رہتے ہیں وہ تمہاری مثل امت ہے. اب کہو گدھا ہم جیسا اور ہم گدھے جیسے. اچھا گدھوں کی باتیں چھوڑ دیجیے گا. اللہ نے قرآن مجید کے 14 پارے کے سورہ حجر کی 214 نمبر کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اے ملائکہ میں ایک بشر کو مٹی سے بنانے والا ہوں. اے ملائکہ فرشتوں سنو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک بشر کو مٹی سے بنانے والا ہوں. اب تمام مسلمانوں کے سروں پر قرآن مجید رکھ کر ان سے قسم کھلوائیے کہ یہ مٹی کون سے ملک کی تھی جس سے جناب آدم بنے. یہ مٹی امریکہ کی تھی، لیبیا کی تھی، کینیڈا کی تھی، جرمن کی تھی، انگلینڈ کی تھی، پاکستان کی تھی، ہندوستان کی تھی. بھائی کوئی تو بتائے کہ یہ مٹی کہاں کی تھی جس سے آدم بنے. مٹی کی جنت تھی، آب سلسبیل کا پانی، سلسبیل کا پانی جس کی تمنا میں تم اتنی عبادتیں کرتے ہو کہ جنت ملے، کوثر ملے. آدم بشر، مٹی والا بشر، جنت والا بشر، جنت کی مٹی والا بشر. آدم کون ہے؟ آدم وہ ہے کہ جن کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اب اگر مثل کی وجہ سے تم نے رسول کو اپنا جیسا کہے تو اب پڑھ کے کہو کہ ہم آدم جیسے، آدم ہم جیسا. وہ پڑھ کے آدم کے لیے کہے گا کہ جس کی نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا، کوئی تو پڑھ کے کہے کہ ہم آدم جیسے، آدم ہم جیسے. ہے کسی میں صورت پوری کائنات کے اندر جو پڑھ کے کہے کہ آدم ہم جیسے، ہم آدم جیسے، کیونکہ آدم بھی تو مثل ہے نا. تو پڑھ کے کہو کہ ہم آدم جیسے، آدم ہم جیسے. کوئی پڑھ کے آدم کے لیے نہیں کہہ سکتا. ہم نے کہا چھوڑیے جناب آدم کو چھوڑ دیجیے، جناب عیسیٰ کو لے لیجیے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 6 پارے کی سورہ نساء کی 170ویں آیت میں ارشاد فرمایا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم ورسول اللہ وکلمہ القاہ الی مریم وروح منہ. اللہ نے کہا ہم نے مریم کی طرف، عیسیٰ ابن مریم کی طرف جبرائیل امین کو بھیجا، مثل بشر بنا کر جو میری روح تھا. اور جبرائیل نے کیا کیا؟ مریم کے گریبان میں دم کر دیا. مریم حاملہ ہو گئی. 9 گھنٹے کے اندر جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی. عیسیٰ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر صرف 9 گھنٹے رہے ہیں. اگر کسی کے یہاں 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو ناک کٹ جائے گی، اخبار میں آ جائے گا، نیوز سے نکل جائے گا، ٹی وی پہ آ جائے گا. ارے کوئی تو بن کے کہے کہ ہم عیسیٰ جیسے، عیسیٰ ہم جیسا. عیسیٰ کے لیے وہ بن کے کہے گا کہ جس کا باپ نہ ہوگا، جس کا باپ نہ ہوگا، جس کا باپ نہیں ہوگا. اے پوری کائنات کے اندر کسی کے اندر حکمت جو پڑھ کے کہے کہ ہم عیسیٰ جیسے، عیسیٰ ہم جیسا، کوئی نہیں پڑھ کے کہہ سکتا. کیونکہ عیسیٰ جیسا نہیں کہہ سکتا. عیسیٰ کو تو روشن ہے نا، نبی ہے. جیسے نبی کو اپنا جیسا کہا ویسے ہی کہو کہ عیسیٰ ہم جیسے، ہم عیسیٰ جیسے، آدم ہم جیسے، ہم آدم جیسے. پڑھ کے کہو کہ ہم جبرائیل جیسے. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل وہ ہے کہ جو وحی لے کر آتا ہے. کوئی پڑھ کے کہے کہ ہم جبرائیل جیسے، جبرائیل ہم جیسے، جبرائیل جیسا کوئی پڑھ کے نہیں کہہ سکتا. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل وہ ہے کہ جو حسنین کے دروازے پر آ کے کہتے ہیں انا حیات الحسنین، میں حسنین کا درجی ہوں. جب تم حسنین کے درجی جیسے نہ ہو سکے تو حسنین جیسے کیسے ہوگا؟ محمد
سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تم حسنین کے دربی جیسے نہ ہو سکے تو حسنین جیسے کیسے ہو جاؤ تم علی جیسے کیسے ہو جاؤ گے تم حسین جیسے کیسے ہو جاؤ. اچھا اللہ نے کوئی واقع نہیں کہہ سکتا کہ ہم آدم جیسے آدم ہم جیسا. کوئی واقع نہیں کہہ سکتا کہ ہم عیسیٰ جیسے عیسیٰ ہم جیسے. اللہ نے پڑھ کے کہا نبی کے لیے. یہ درمیان کا جملہ لوگوں نے لے لیا. آیت کا جملہ درمیان کا لے لیا. کیا کل انا بشر مثلکم محمد ہماری طرح کے بشر ہیں. ابھی تو آیت کو تم نے سمجھا ہی نہیں. اگر تم آیت کو سمجھتے تو قرآن تمہاری سمجھ میں آ جاتا. جب قرآن سمجھ میں آتا تو آگے تمہاری سمجھ میں آ جاتے. تم نے آیتوں کو سمجھا ہی نہیں. ابھی تو اللہ نے نبی کے لیے پڑھ کے کہا. کون سے سورہ میں پڑھے تھے؟ سورہ اعراف کی نبی آیت. اللہ نے پڑھ کے اپنے نبی کے لیے پڑھ کے کہا. چاہے کوئی آیت اللہ نے پڑھ کے کہا انما المسیح اللہ نے پڑھ کے کہا. کیا کہا کہ قل انا بشر مثلکم. اللہ نے پڑھ کے کہا ہے میرے نبی ان سے کہہ دیجیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. یہ ہے قرآن کی پوری آیت. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ میں بشر ہوں وہی والا. سبحان اللہ. ان سے کہہ دیجیے کہ میں بشر ہوں وہی والا. یہاں والا بشر نہیں ہوں میں بشر ہوں وہی والا. اب اللہ نے انسان جو کہہ رہا ہے کہ نبی ہم جیسے گا اور ہم نبی جیسے محمد ہم جیسے ہم محمد جیسے. اب اللہ نے نبی سے بول کے کہا کہ تو کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. کہہ دیجیے کہ میں بشر ہوں وہی والا. اب اللہ نے 4 پارے کے سورہ نحل کی 3 اور 4 آیت میں انسان کو اس کی حقیقت بتائی سمجھایا. اللہ نے یاد دلائی. اللہ نے 4 پارے کے سورہ نحل کی 3 اور 4 آیت میں ارشاد فرمایا کیا خلقنا الانسان من نطفۃ. ایک آیت انما خلقنا الانسان من نطفۃ. 2 آیت ہم ہیں نطفے والے بشر وہ ہے خیر البشر. ہم ہیں نطفے والے بشر وہ ہے خیر البشر. ہم گناہ کرنے والے بشر وہ بخشوانے والا بشر. ہم جان پینے والے بشر محمد جان ہوا کے پلانے والے بشر. ہم خدا کی تلاش کرنے والے بشر محمد خدا تک ہمیں پہنچانے والے بشر. آواز دیجیے کہ محمد والے انسان کو ان کی حقیقت بتائی کہ ان کا مقابلہ نہ کرنا. ان کو ذہن میں نہ محسوس نہ رہے. اور جب بات یہاں تک آئی تو اب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب حج کا موقع آیا حج کا موسم آیا تو حاجی آئے سرکار رسالت معاف سے پانا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ شدید گرمی ہو رہی ہے. اور عرب کی گرمی تو ویسے بھی مشہور ہے. شدید گرمی ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ حاجی حج کر کر فارغ ہوں گے ارکان کر کر حج سے فارغ ہوں گے تو ان کو پیاس لگے گی شدید پیاس لگے گی. یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان حاجیوں کے لیے بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں مٹکوں میں پانی بھر کر رکھ دیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب یہ ارکان سے حج سے فارغ ہو جائیں گے حاجی اور ان کو پیاس لگے گی تو یہ ان مٹکوں سے پانی پی لیں گے بیت اللہ کی زمین پر. نبی خاموش ہو گئے. جبرائیل امین نبی پر نازل ہوئے اور نازل ہو کر جبرائیل نے پڑھ کے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا یہ
پانی ہو جائے، یہ مٹکوں میں بیت اللہ میں پانی رکھیں، وہ حاجی بیت اللہ کے مٹکوں سے پانی پیے. کہا کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب وہ حاجی بیت اللہ کے مٹکوں سے پانی پیئیں گے تو ان کے لبوں کے چھوٹے قطرے پانی کے بیت اللہ کی زمین پر گر جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ان حاجیوں کا یہ عمل بیت اللہ کی زمین پر مٹکوں سے پانی پینا ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں گوارا نہیں ہے. ان سے معلوم کر دیجیے کہ یہ خیر انجام نہ دے، یہ کام نہ کرے، کیونکہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کہہ رہا ہے یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، یہ گوارا نہیں کر پائیں گے کہ وہ حاجی جو حج کر فارغ ہوں گے ان بیت اللہ میں مٹکوں سے لبوں کے ذریعے پانی پیے، ان کے پانی کے وہ چھوٹے قطرات بیت اللہ کی زمین پر گریں گے. اللہ کہہ رہا ہے ان حاجیوں کا یہ عمل مجھے ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن حاجیوں کا پانی پینا بیت اللہ کی زمین پر مٹکوں کے ذریعے سے اللہ کو ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کہ ان کے لبوں سے چھوٹے قطرے پانی کے قطرے بیت اللہ کی زمین پر گریں گے. اللہ نے کہا ہمیں یہ گوارا نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بچہ جو بیت اللہ میں پیدا ہوا ہوگا وہ خود کتنا پاک ہوگا. جب وہ پاک ہے تو اس کی ماں کتنی پاک ہوگی. اگر آپ پاک ہے تو باپ کتنا پاک ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ان کا یہ کھیل، ان کا یہ عمل ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بچہ جو بیت اللہ میں پیدا ہوا ہوگا وہ خود کتنا پاک ہوگا. جب وہ پاک ہے تو اس کی ماں کتنی پاک ہوگی. جب ماں کتنی پاک ہے تو باپ کا متعلق کتنا چاہیے. مل کر سلامات بھیجیے. یہ میرے ولی ہو جب ولایت کا دن قرآن میں آیا تو اب سرکار کی رسالت میں اللہ کے ولی نے ایک مرتبہ مولا کائنات کو بلایا اور بلانے کے بعد رسول نے مولا کائنات سے بات کے کہا علی یہ میری انگوٹھی لو. اور انگوٹھی لینے کے بعد ذرا اس بچے کو جگہ دے دیا. لیکن جس چیز کو میں نیند آئے وہ بعض معذرت اپنا گھر چلے جائے. اس لیے قرآن کی فضائل سے نکالنا کوئی آسان نہیں ہوتا. محمد الوالي محمد سننا چاہتے ہو ولی کے فضائل ولیوں کے فضائل کے خلاف کر سنا اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابھی صلوات آپ نے صحیح نہیں پڑھی. اللہ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے کہ انہوں نے 40 ان کی 40 تلواروں کے سامنے رضا الہی ہی تو حریرہ مرضی ہی تو حریرہ میں کا صلوات بھیجے محمد اسی
मौला को इसी वली को दूसरे वली ने बुलाया और बुलाने के बाद सरकार रिसालत ने मौला अली से इरशाद फरमाया, अली ये मेरी अंगुष्ठी मेरी अंगूठी लेकर तुम नक्काश के पास जाओ। मौला अली हाजिर हुए, या रसूलल्लाह को कहा जब अंगूठी दो, नक्काश के पास जाओ। नक्काश के पास जाने के बाद अली नक्काश से ये कहना कि मेरी इस अंगूठी पर वो ये लिख दे, कंधा कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला अली ने सरकार के रिसालत से अंगूठी दी और लेने के बाद मौला अली चले और चलने के बाद उस अल्लाह के वली नक्काश के मगाजे पर, दुकान पर पहुंचा, मकाले पर पहुंचा और पहुंचने के बाद मौला कायनात ने जैसे नक्काश ने मौला को देखा, खड़ा हो गया, हाथों को चूमा का सरकार हुक्म। मौला ने इरशाद फरमाया, मेरे भाई सरकार ने रिसालत ने इरशाद फरमाया है कि ये मेरी अंगूठी है, इस मेरी अंगूठी पर सरकारी रिसालत का फरमान है। आपने इरशाद फरमाया है कि मेरी अंगूठी पर तुम लिख दो, कंधा कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा ठीक है बेहतर या मौला, यहाँ सरकार आके गवर्नर ठीक है लिख दे। मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि ये तो रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि इस पर कंधा कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है लिख दिया जाएगा, लिखूंगा मौला। मौला इरशाद फरमाया इसमें थोड़ा सा और इजाफा कर देना, ये मेरा दिल चाह रहा है। या रसूलुल्लाह क्या मौला क्या, ताकि इस पर मेरी तरफ से तुम लिख देना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है मौला लिख दिया जाएगा। मौला अंगूठी को देकर नक्काश से दुकान से वापस आए। नक्काश ने सरकार रिसालत की अंगूठी को तैयार किया और जब अंगूठी अमाना हो गई, तैयार हो गई, सरकार रिसालत कहा है मस्जिद नबी में तमाम असहाब जमा है, मजमा जमा है। सरकार रिसालत खुतबा दे रहे थे। जब सरकार रिसालत खुतबे को इख्तिताम करना चाह रहे थे, आखिर खुतबे में नक्काश सरकार रिसालत के पास मस्जिद नबी में पहुंचा और कर बैठ गया। सरकार रिसालत खुतबा देकर फारिग हुए, मिंबर से नीचे उतरे, नक्काश आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद नक्काश ने सरकार को सलाम किया। सरकार रिसालत ने उसके सलाम का जवाब दिया। अब उसने पढ़ के ये कहा, या रसूलुल्लाह, मौला अली ये अंगूठी आपकी लेकर आए थे और मौला अली ने इरशाद फरमाया कि सरकार रिसालत ने इरशाद फरमाया है कि इस अंगूठी पर तुम कंधा कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह। का पूरा हो गया। जी रसूलुल्लाह, ये देखिए आपकी अंगूठी है। कहा मेरी ही अंगूठी है। तैयार हो गई? हाँ तैयार हो गई। रसूल ने अंगूठी को नक्काश से लिया, उजरत वापस की, उजरत रसूल ने दी। अब उसके बाद नक्काश वही मस्जिद नबी में मौजूद है, तमाम असहाब मौजूद है, इस मंजर को अपनी निगाहों से देख रहे हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने अंगूठी देखी और देखने के बाद मौला कायनात से इरशाद फरमाया, अली ये बताओ कि तुमने इस नक्काश से जाकर क्या कहा? या रसूलुल्लाह, मैंने इस नक्काश से जाकर कहा कि सरकार रिसालत ने ये इरशाद फरमाया है कि इस अंगूठी पर कंधा कर दो, ला इलाहा इल्लल्लाह। अली तो इस पर तो और भी कुछ लिखा हुआ है। या रसूलुल्लाह, मैंने इससे बढ़ के ये कहा
کہ یہ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس میں اضافہ یہ کر دے گا کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے اس سے اور نکلنا محمد رسول اللہ۔ رسول مسکرائے، سنیں گے جملہ، رسول مسکرائے، علی کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، علی کی محبت ہمارے دلوں میں مشتق کی طرح سمندر کی طرح لہریں مار رہی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد سرکار اقبال نے ارشاد فرمایا علی اس پر تو اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اس پر تو اور کچھ بھی لکھا ہوا ہے۔ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے نازل ہو کر بلکہ رسول سے کہا یا رسول اللہ کا پیغام لے کر آپ پہ نازل ہوا ہوں، آپ کے اہل بیت پہ نازل ہوا ہوں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرے نبی محمد کو پسند ہے، محمد رسول اللہ علی کو پسند ہے، علی ولی اللہ مجھے پسند ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میرے حبیب لا الہ الا اللہ تمہیں بہت پسند، محمد رسول اللہ علی کو پسند، علی ولی اللہ مجھے بہت پسند۔ دیکھا سلام مجھے محمد علیہ محمد وعلی محمد۔ اب ان کی معرفت حاصل کرو، ان کو پہچانو، اگر ان کو نہیں پہچانو گے تو دس دس کی ٹھوکریں تو کھا سکتے ہو مگر حیدر کے رستے نہیں آ سکتے۔ ان کو پہچاننا پڑے گا۔ ان کی تعریف ہم اور آپ کیا کریں گے؟ قرآن ان کی بتا رہا ہے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اور جب مسئلہ ولایت کا یہاں تک آیا تو اب جنگ صفین کی عظیم جنگ ہو رہی ہے، گھمسان جنگ، جنگ صفین کی 29ویں جنگ صفین میں بیک مرتبہ جب لشکر اسلام جنگ صفین میں پیچھے ہٹنے لگا اور مقابل میں کفار تھے، لشکر کفار آگے بڑھنے لگا۔ مالک اشرف کو کچھ پہچانتی ہے آپ؟ نام جناب مالک اشرف کو آپ نے سنا ہے؟ بھائی مرتبہ مولائے کائنات خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولائے کائنات نے دیکھا کہ لشکر اسلام پیچھے ہٹ رہا تھا، جنگ صفین میں گھمسان جنگ ہو رہی تھی، لشکر اسلام کے پیر نکل چکے تھے، پیچھے بڑھ رہا تھا، لشکر کو آگے بڑھ رہا تھا۔ مولا کائنات نے دیکھا اچھا سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر لشکر پیچھے ہٹنے لگے تو سردار کی ذمہ داری ہے، کمانڈر کی ذمہ داری ہے اس کو جا کر کنٹرول کرے۔ مولا کائنات نے دیکھا کہ لشکر اسلام پیچھے ہٹ رہا ہے، لشکر خود آگے بڑھ رہا ہے۔ مولا کائنات نے دیکھا، مسکراتے رہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات لشکر خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد اب مولا کائنات نے لشکر کفر پر حملہ کیا۔ لشکر کو معاویہ کا لشکر کتنا تھا جنگ صفین میں؟ 1.25 لاکھ کا لشکر، لشکر کو 1.25 لاکھ کا لشکر تھا۔ جنگ صفین میں کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے۔ اب مولا کائنات مالک اشرف کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اہم جملہ دبائے کائنات کا ہے، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے میں رسول کے لیے ہوں ویسے ہی مالک میرے لیے ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، مولا کائنات مالک کے اشرف کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے میں رسول کے لیے ہوں ویسے ہی مالک کے اشرف میرے لیے ہے۔ یعنی جتنا اعتبار رسول کو مجھ پر ہے
اتنا ہی یقین اور اعتماد مجھے ماضی کے اشتر پہ ہے۔ اب ماضی کے اشتر پڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ ماضی کے اشتر پڑھ کے کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ سوالات کا لشکر، اور جب سوالات کا لشکر تھا تو اب علی نے لشکر کفر پر حملہ کیا، اور سوالات کا لشکر وہ 70 ٹولیوں میں بٹ گیا۔ کتنا شبیر بھائی؟ 70 ٹولیوں میں لشکر کفر بٹ گیا۔ کتنی ٹولیوں میں؟ 70 ٹولیوں میں۔ دیکھیے مولا شاہ فرما رہے مالی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے کچھ دیکھا کہ سوالات کا لشکر جو تھا جب مولا نے حملہ کیا تو لشکر کفر جو ہے صفین میں سوالات کا لشکر تھا، لیکن ایک علی کے حملے پر وہ 70 ٹولیوں میں بڑھ گیا، 70 ٹولیوں میں بڑھ گیا، 70 ٹولیوں میں بڑھ گیا۔ مالک کہتے ہیں میں نے 70 ٹولیاں خود گری ہے کہ وہ لشکر کفر 70 ٹولیوں میں بڑھ گیا، اور ہر ٹولی کے پیچھے ایک علی موجود تھا، ہر ٹولی کے پیچھے ایک علی موجود تھا، ہر ٹولی کے پیچھے ایک علی موجود تھا۔ دیکھیے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے میں رسول کے لیے ہوں ویسے ہی مالک میرے لیے ہے۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ مولا کائنات ہر لشکر کے پیچھے سے، ہر لشکر کے پیچھے ایک علی موجود تھا۔ سوالات کا مجمع، سوالات کا لشکر 70 ٹولیوں میں بڑھ گیا، ہر ٹولی کے پیچھے ایک علی موجود تھا۔ مالک کہتے ہیں پتا نہیں مجھے کیا ہوا، ایک مرتبہ میں خیمے میں گیا، اور اب جو خیمے میں گیا تو جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ مولا علی مسند بچھائے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ کیا کہنے بات؟ مسند بچھائے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھا۔ آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ مولا کائنات ایک ہی وقت میں دعوت پر کتنا 40 جگہ موجود تھے۔ یہ تو 40 کی روایت بہت مختصر سی روایت ہے، پتہ نہیں کہ کتنی جگہ پر مولا کائنات موجود تھے۔ جو بھی آتا رہا مولا اقرار کرتے رہے مولا ہمارے یہاں، بے شک تمہارے یہاں، مولا ہمارے یہاں، کہا تمہارے یہاں، مولا ہمارے یہاں، کہا تمہارے یہاں کھانا کھائیں گے، تناول کریں گے۔ ابھی تو مولا کائنات کتنی جگہ موجود؟ کہا 40 جگہ موجود۔ لیکن جب تک جو بھی رسول کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ رات مولا کائنات ہمارے دسترخوان پہ تھے، دوسرے نے کہا مولا ہمارے دسترخوان پہ تھے، تیسرے نے کہا مولا ہمارے دسترخوان پہ تھے۔ رسول نے مسکرا کے کہا سب کے دسترخوان پہ علی موجود تھا، میرے دسترخوان پہ خود علی موجود تھا۔ دم دم موجود تھے۔ تو یہ 40 کی روایت بہت مختصر سی روایت ہے، پتہ نہیں اس سے زیادہ کتنی جگہ پر مولا علی موجود تھے۔ بس مرتبہ مالک کہتے مجھے کیا ہوا، جانے نہیں معلوم کیا ہوا، مجھے کیا خیال آیا، اور اب جو میں خیمے میں گیا، خیمے کا پہلے پردہ ہٹایا، کیا دیکھا مولا مسند بچھائے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ میں نے بڑے غور سے مولا کے چہرے کو دیکھا۔ مولا نے مسکرا کے کہا مالک تعجب نہ کر، مالک تعجب نہ کر، مالک تعجب نہ کر۔ مالک نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مولا میں کیا کروں، مولا میں کیا کروں۔ لشکر کے پیچھے علی، لشکر کے پیچھے علی، لشکر کے پیچھے علی، خیمے میں علی، باہر علی، جہاں علی وہاں علی، ہر جگہ علی ہے۔ بس مرتبہ مولا نے مسکرا کے کہا مالک تعجب نہ کر، کیوں؟ اس لیے کہ نحن ولی اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہے، جدھر چاہتے ہیں اپنے چہرے کو بھلا دیتے ہیں۔ مالک تعجب نہ کر،
نحن وجدنا ہم اللہ کا چہرہ قرآن کی ہے. ہم اللہ کا چہرہ ہے جہاں چاہتے ہیں اپنے چہرے کو گھما دیتے ہیں. اللہ نے تو بڑی کہا بتائیے اللہ کے ہاتھ ہیں, پیر ہیں, زبان ہے, آنکھیں اللہ کی ہیں, کچھ بھی نہیں اور سب کچھ قرآن میں موجود ہے. اللہ کا چہرہ بھی نہیں, اللہ کی آنکھیں بھی نہیں, اللہ کی زبان بھی نہیں, اللہ کے ہاتھ بھی نہیں, اللہ کے پیر بھی نہیں, اور سب کچھ قرآن میں موجود ہے. وجہ اللہ بھی ہے, عین اللہ بھی ہے, لسان اللہ بھی ہے, جب اللہ بھی ہے. کہیں تو اللہ کا چہرہ تمام چیزیں بنا ہو جائے گی. ذات امیر میں ابھی تعلیم باقی رہے گا. سلوات کیسے محمد علیہ وسلم. اللہ کے نور ہے اور سب کچھ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ کا چہرہ بھی ہے, اللہ کے ہاتھ بھی ہے, اللہ کا پیر بھی ہے. ہم اللہ کا چہرہ اللہ ہمیں پہچانو, ہماری معرفت حاصل کرو. اور جب یہاں تک منزل آئی ہدایت تھی تو اب مسجد نبی ہے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, گفتگو ہو رہی. ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد یہودی نے مولا کے چہرے کو دیکھا, واپس چلا گیا. جب واپس گیا تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا, دروازے پر کھڑا ہوا. یہودی نجومی تجربات کی باتوں کو جانتا تھا. کچھ ٹائم کے بعد یہودی کا گزر جب راہ سے ہوا, اور جب یہودی کا گزر راہ سے ہوا تو اسی راہ سے مولائے کائنات اللہ کے ولی کا بھی گزر ہوا. یہودی مولائے کائنات کو دیکھ رہا تھا. آگے جانے کے بعد ایک مرتبہ عرب کے رہنے والے کو عربی کہتے ہیں, اس نے بڑھ کر مولائے کائنات سے سوال کیا, عرب کے رہنے والے عربی یہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی شاید میں سو تو نہیں جا رہا؟ اگر سونا بھی تو عجیب و غریب ہوتا ہے. سونا کی بات سو کے ہی تو مسجد خریدی جاتی ہے, جا کے مسجد نہیں خریدی جاتی, سو کر مسجد خریدی جاتی. علی میرے ولی تیرا سونا مجھے اتنا پسند آیا ہے. سبحان اللہ, سبحان. شادی کو تو نہیں کہا, سونے ہی کو تو کہا. تیرا سونا مجھے اتنا پسند آیا, اس انداز سے تو سو رہا تھا, اتنا پسند آیا. بتا کیا تو اپنے سونے کو بیچنا چاہتا ہے؟ قیمت لگانا چاہتا ہے؟ سونے والے نے کہا ہاں پروردگار, کیا تیری مشیت تیری ذات میرے سونے کو خریدنا چاہتی ہے؟ کہا اس سونے کی ہمیں اہم ضرورت ہے. سبحان اللہ, سبحان. ضرورت ہے. سونے والے نے کہا کہ پورا 12 کا 12 ماشاء ملیں گے سونے والے. امتحان دے کے دیکھتے جو عقل کا ہوگا وہی آخر کا ہوگا, آخر کا ہوگا وہی رمضانی کا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بیچنا چاہتے ہو, ہاں بیچنا چاہتے. اچھا سونے والے یہ بتا دیں کہ میں خریدنا چاہتا ہوں تو بیچنا چاہتا ہے, کیا لوگ ہیں؟ سونے والے نے کہا لینا کیا ہے؟ تیری مرضی لینا چاہتا ہے. خالق سے بڑھ کے تو آپ کو سن لے, تیرا سونا میرا سونا, تیرا اتنا میرا اتنا, تیرا بیٹھنا
تیرا خراب ہونا میرا خراب ہونا، تیرا راضی ہونا کیا کہنے بات سبحان اللہ. تیرا کسی کو قتل کر دینا، میرا قتل کرنا، تیرا کسی کے تماشا بنا دینا، میرا اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم لے جانا. یہی سونے والا چلا آگے جانے کے بعد راستہ یہ ہو گیا. نجومی نے یہودی سے پڑھ کے کہا، عراقی کہاں جا رہے تھے؟ اللہ کے ولی نے پڑھ کے کہا، ولایت گفتگو اللہ کے ولی نے پڑھ کے کہا میں تھوڑا باپ سے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. نجومی نے پڑھ کے کہا کہ تم تھوڑا باپ سے لکڑیاں نہ کاٹیں. کہا کیوں؟ کہا کس وجہ سے ہم تم سے منع کر رہے ہیں. کبھی منع کرنے کی کوئی عزت تو ہوتی ہے، کوئی بات تو ہوتی ہے، کوئی وجہ تو ہوتی ہے. پہلے ہمیں بتاؤ تو کہ ہم سے آپ منع کیوں کر رہے ہیں کچھ بات سے لکڑیاں نہ کاٹیں. اس وجہ سے عرب کے رہنے والے آدمی ہم آپ سے اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اس باغ میں ایک ستارہ برج سے نکلنے والا ہے اور اس ستارے کا عکس اس باغ میں پڑے گا اور اس باغ کے درخت جو ہے وہ سونے کے بنتے چلے جائیں گے. مولا نے فرمایا یہ بتا وہ ستارہ کب نکلتا ہے؟ کہنے لگا وہ ستارہ 2000 سال کے بعد نکلتا ہے. اس سے ہمارے نسل در نسل میں ہمارے جد امجد نے یہ وصیت کی تھی کہ جب ہماری وہ پشت آئے گی تو اس پشت میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا نام شمیم رکھا جائے گا اور اس کے زمانے میں جب اس کی عمر 18 سال کی ہو جائے گی تو اس کے زمانے میں فلاں ایک ستارہ برج سے نکلے گا. جہاں جہاں بھی اس ستارے کا عکس پڑتا چلا جائے گا وہ جگہ سونے کی بستی چلے جائے گی اور وہ وقت آ گیا ستارہ نکلنے والا ہے. مولانا کائنات نے ارشاد فرمایا جب مسئلہ یہ ہے تو اب ہم اسی بات سے لکڑیاں کاٹیں گے. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے چلیے. دونوں چلے باغ میں پہنچے اور جب باغ میں پہنچے تو مولا کائنات نے اپنی رضا کو اٹھا دیا. مولا کائنات زمین پر بیٹھ گئے. یا جملے کو بدل کر آپ کی قسمت عرض کروں کہ آپ تراب پہ بیٹھ گیا اور ویسے مولا مسکراتے رہے. وہ انتظار کرتا رہا بے چینی سے اور ایک مرتبہ ستارہ برج سے نکلا، اپنے مقام سے نکلا. بلکہ نجومی کہنے لگا کہ میں نجومی ہوں، نجومیات کی باتوں کو جانتا ہوں. اچھا ایک مرتبہ جب ستارہ نکلا اس ستارے کا عکس اس درختوں پر باغ پہ پڑا. وہ درخت سونے کے بنتے چلے گئے. ستارہ اپنے مقام پر خود چلا گیا اور اب جو چلا گیا ایک مرتبہ اس نے پیڑ پہ چڑھا نجومی اور چلنے کے بعد اس نے شاخوں کو کاٹنا شروع کیا، درختوں کو کاٹنا شروع کیا. جتنا بس میں تھا اتنا اس نے چادر میں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ایک شاخ مولا کائنات کے اللہ کے ولی کے حوالے یہ کہہ کر دی کہ لوگ آپ کے رہنے والے ایرانی تم یہ شاخ لے لو، سونے کی شاخ ہے، تم بھی اپنے بچوں کا پیٹ پھل دینا. مولا کائنات نے اس کی شاخ کو درخت کی شاخ کو اس کو واپس کیا اور یہ کہا کہ میرے بھائی یہ بھی تو لے لے، اپنے بچوں کا پیٹ پھل دینا، تیرے یہ کام زندگی میں آئے گا. کہنے لگا کہ فقیر اور اتنا غنی رقمبر تجھے معلوم نہیں کہ غنی ابن غنی ہے. علاوہ تیری کے دستے کو چلی ہے، صحابہ تیری کے دستے کو چلی ہے، صحابہ تیری کے دستے کو چلی ہے. اب یہودی چلنے کو ہوا. مولا کائنات نے اللہ کے ولی نے روکا اور روک کے کہا میرے بھائی یہ بتا دے اب وہ ستارہ کب نکلے گا؟ کہنے لگا اب وہ ستارہ 2000 سال کے بعد نکلے گا. مولا کائنات مسکرائے اور مسکرانے کے بعد
मौलाए कायनात ने एक उंगली का इशारा किया, वो सितारा जो 2000 साल के बाद निकलने वाला था, एक अली के इशारे से, उंगली के इशारे से निकला। मौलाए कायनात ने उस सितारे को उसके मुकाम पर पहुंचा दिया। कई मरतबा मौलाए कायनात ने 7 मरतबा उस सितारे को उसके मुकाम से निकाला, 7 मरतबा उसको उसके मुकाम पर पहुंचा दिया। कहने लगा ये सितारा तो 2000 साल के बाद निकलने वाला था, ये आपकी उंगली के इशारे पर निकल आया। मैं कहूँगा दुनिया सितारों की मोहताज है, सितारे मेरे अली के मोहताज है। ये है अल्लाह के वली, ये है अल्लाह के नुमाइंदे। इनकी अजमत को हासिल करो, इनकी सीरत पे अमल करो। इसलिए कि ये ना होते तो खुदा की कसम इस्लाम ना होता, ये ना होते तो ईमान ना होता, ये ना होते तो किरदार ना होता, ये ना होते तो सखावत ना होती, ये ना होते तो करामत ना होती, ये ना होते तो इबादत ना होती, ये ना होते तो काबे का होता, मगर काबे का एहतराम करने वाला ना होता। इसलिए कि तमाम चीजों का एहतराम, हक और बातिल की तमीज, जायज नाजायज अगर सिखाई है तो अली इब्न अबी तालिब ने सिखाई है। आले मोहम्मद के जरिए से तो यही मिला है। अगर पंजतरे बात बारे माफ चाहता मासूमी ना होते तो खुदा की कसम हक को कोई पहचानने वाला नहीं था। इसलिए कि दुश्मन तो चाहते ही थे कि हक को खत्म कर दे। इन्होंने कहा हम हक को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, अपने सरों को दे देंगे, मगर हम हक को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम कुरान को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम शरीयत मोहम्मद को बर्बाद नहीं होने देंगे। और आप अंदाजा लगाएं कि खुदा की कसम किसी इस्लाम को, किसी ईमान को, किसी कुरान को, किसी नमाज को, किसी तरीक़त को, किसी सुन्नत को बचाने के लिए हुसैन और इब्न अली इब्न हुसैन करबला में आ गए। आप अंदाजा लगाएं कि किस अंदाज से इन पर जुल्म किया गया। खुदा की कसम मौला आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद में। आले मोहम्मद पर जालिमों ने बड़े जुल्म किए हैं। ये अय्याम अज़ा की कुछ ही तो दिन बाकी है। रो लो दिन खोल कर रो लो, पता नहीं अगले साल जिंदा रहे न रहे, किसी किस्मत में रोना हो, किसी किस्मत में रोना न हो। अभी रो मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत करबला में वाक़ हो गई। और जब इमाम हुसैन की शहादत करबला में वाक़ हो गई और तमाम सरों को काटने के लिए जालिम आगे बढ़े, एक सर को काटते जाते थे, सुने के बहुत रोएंगे। भाई और बहन की मोहब्बत क्या होती है ये अंदाजा लगाए। अगर किसी के भाई के पेट में चोट लग जाती है, अभी तो बहनों का कलेजा फट जाता है, बहन निछावर भाइयों पर अपने आप को कर देती है। लेकिन जब शुक्र मलाऊन आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद चाहता है कि शबीह रसूल अली अकबर का सर काटे, अभी तो अली अकबर का लाशा पड़ा हुआ है। 5-4 बरस की सकीना आहिस्ता चलने के बाद अली अकबर के लाशे के करीब आई और आने के बाद सकीना ने अपने लबों को अली अकबर के लबों पे रख दिया, अपनी गर्दन को अली अकबर की गर्दन पे रख दिया। अभी लोग शिब्र आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद तलवार शिब्र के हाथ में है, चाहता है कि अली अकबर के सर को जुदा करे। जैसे ही शिब्र करीब आया, अभी लोग मरतबा सकीना ने अपनी गर्दन को अली अकबर की गर्दन पे रख दिया। जालिम अपनी जिंदगी में अपने 18 साल के लिए नहीं होने दूंगी। तू नहीं जानता कि मैं
نہیں جانتے کہ میں علی اکبر سے کتنی محبت کرتی تھی. انہوں نے میرے بھائی کی سینے میں برچھی مار دی. ظالموں نے بھائی کو شہید کر دیا, میرے پاپا کو شہید کر دیا, مجھے ناواقف کر دیا, میرے 32 سال کے چچا باپ کو شہید کر دیا, میرے 6 مہینے کے علی اکبر کو شہید کر دیا. میں علی اکبر کو جھولا اپنے ہاتھوں سے جھلاتی ہوئی ان علی اکبر کو مار دیا. 13 سال کے میرے بھائی فاطمی کا جسم تم نے پامال کر دیا. لیکن ظالموں, میں تمہیں حسین کا واسطہ دیتی ہوں, اپنے بابا کا واسطہ دیتی ہوں, تم مجھ پہ رحم کرو, میرے علی اکبر کا سر نہ کاٹو. لیکن ابھی تو ظالم آگے بڑھتا رہا. جیسے جیسے ظالم آگے بڑھا, سکینہ نے اپنے آپ کو گردن کو علی اکبر کی گردن پہ رکھ دیا. ادھر ظالم ادھر آیا, سکینہ نے گردن کو ادھر رکھ دیا, ظالم ادھر گیا, سکینہ نے اپنی گردن کو ادھر رکھ دیا. ایک مرتبہ سکینہ علی اکبر کے لاشے سے لپٹ گئی. بھیا تیرے سر کو کٹ کے رکھوں گی, بھیا 18 سال میں شہزادے علی اکبر اپنی زندگی میں میں تم سے جدا نہیں ہو سکتی. ابھی تو ظالم آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد ظالم نے ایک ہاتھ سے سکینہ کے بالوں کو کھینچنا چاہا, کھینچتا ہوا سکینہ کے کچھ تازیاں نے مارتا ہوا سکینہ کو علیحدہ کیا. ظالم قریب آیا, علی اکبر کے سر کو جدا کیا, سکینہ کا بدن مارنے لگا. نجم بنا روح سلاسی, اے دادا علی, عالم ثروت میں ہماری مدد کیجیے گا. میرا علی اکبر کا سر کٹ گیا. حضرت اللہ مولا کو کسی غم میں نہ رلائے, ہمارے غم آل محمد کے عزیزوں. یہ لٹا ہوا قافلہ تیار ہوا, اور اب تو تیار ہوا تو ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد سید سجاد قانون کے بل بیٹھے اور کہا, پھوپھی اماں اگر چچا پاس نہیں تو یہ علی صاحب کو سید سجاد سوال کرے گا, بابا نہیں تو سجاد سوال کرے گا, بھیا علی اکبر قاسم نہیں تو ہم سوال کریں گے. جیسے ہی بیویوں نے عزیزوں سید سجاد کے تعلق میں پیر رکھا, عزیزوں میرا مولا کی اندر اتنی قوت نہیں تھی, چیزیں مار کے سجاد میں ہوش ہو گئے. بیویاں ہوش میں لے کر آئی. عزیزوں زینب نے پیشانی کا روزہ لیا, آواز دی گئی, میرے وقت ایمان, اے میرے سید سجاد بیٹا ہوش میں آؤ, ہمیں لے کر کون چلے گا؟ سجاد تو مر گیا تو زینب مر جائے گی. حسین علی اکبر ہے بیٹا, تم ہی کو لے کر چلو گے. عزیزوں ایک بیوی قریب آئی, اور آنے کے بعد جب جو قریب آئی تو عزیزوں اللہ زینب نے سب کو سوار کیا. کبھی لیلا کو سوار کیا, کبھی ام فروا کو سوار کیا, کبھی ام کلثوم کو سوار کیا. عزیزوں زینب سب کو ایک ایک کر کے سوار کرتی رہی. آخر میں زینب نے آواز دی, آ میری ماں کی قریب فضا, تو بھی آ جا, تجھے بھی زینب سوار کرے گی. آج حسین سنت حسین کی ادا کرے گی, علی اکبر کی عباس کی سنت کو مدینے سے چلی تھی تو بھائیوں نے سوار کیا تھا, آج ہم تجھے سوار کریں گے. اما فضا کو سوار کیا. آخر میں زینب بچی, زینب کو علی, زینب کو امام سید سجاد سے سوار کیا. جانے کے ظالموں نے بیویوں کو ننگی اونٹوں کی پشت پہ سوار کیا. ہے میری مظلوم بیویاں کیسے ننگی اونٹ کی پشت پر چل رہی ہوگی. ظالم آگے بڑھا, اور آگے بڑھنے کے بعد ظالم نے سکینہ کو ننگی اونٹ کی پشت سے پیڑ کے ذریعے سے رسی سے جکڑ کر باندھ دیا. آپ اندازہ لگائیں گودیوں میں بچے موجود ہیں, اتنا پیار اپنے بچوں سے آپ کرتے ہیں, بچے روتے ہیں تو آپ کا کلیجہ بھر جاتا ہے. لیکن کسی نے سکینہ کو دلاسا نہیں دیا, کسی نے سکینہ کو غصہ نہیں دیا, کسی نے سکینہ کے آنسو نہیں پہنچے. عزیزوں ایک مرتبہ سکینہ کو ننگی پشت پہ چڑھا دیا. جیسے اونٹ چلتا جاتا تھا,
چلتا جاتا تھا، اونٹ کی ہڈی 5 برس کی یہی سکینہ کے پیٹ میں چبھتی جاتی تھی، بچی بیان کرتی تھی، پھوپھی اماں ہمیں بچا لو، پھوپھی اماں یہ 4-5 برس کی سکینہ مر جائے گی، پھوپھی اماں ہماری ہڈی چبھ رہی ہے، پھوپھی اماں ہم تو بہت بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اے پھوپھی ہمیں کون بتائے گا؟ ایک لیا سچار تیری سکینہ بن جائے گی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اونٹ کی ہڈی سکینہ کے پیٹ کے اندر چبھی، سکینہ کے پیٹ کی کھال مل گئی، خون سکینہ کے پیٹ سے بہنے لگا، اس کے ناطے پر سکینہ کے خون کے قطرے قطرے بچی اونٹ کے نیچے گر گئی۔ ارے حسین آگے نہیں بڑھا، شمر آگے بڑھا، غالب آگے بڑھا، سیانا لیا، بیمار قیدی کے پاس پہنچا، جس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، آپس سے خون ہو رہا تھا، اس پر تازیانے مارے، میرا مولا سجاد گر گیا، آواز دی ظالموں ہمارا گناہ کیا ہے، ہمیں کیوں اذیت سے پکڑا رہے ہو؟ ظالم نے بل کے کہا سجاد یہ بتا دے کہ تیرے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ سجاد سے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، گلے کے پاؤں کو سنبھالا، سجاد آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد امام سید سجاد بابا کے سر کے قریب پہنچا اور بل کے کہا بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرے اندر اب تازیاں نکالنے کی طاقت نہیں رہی، بابا یہ بتائیے گا کہ آپ کو سر آگے کیوں نہیں بڑھنا؟ سر حسین سے آواز آئی، آپ کو پیار حسین کے بڑھ رہے تھے، آواز ایک سجاد تیری یتیم سکینہ ناکے سے نیچے گر گئی، جب تک میری بچی کھلائے گی حسین کے اندر آگے نہیں بڑھے گا۔ زینب نے اپنے آپ کو بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور آپ کو گرایا تو ایک مرتبہ عزیزو اللہ اللہ زینب آگے بڑھی، کہتے گا ایک ناکام کچھ بیوی کی آگوش میں 5 برس کی یتیمہ ہے، بیوی اپنے گرنے کے دامن سے سکینہ کے پیٹ کے خون کو صاف کرتی جاتی ہے، بچی کو پیار کرتی جاتی ہے۔ زینب بیوی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور بیٹھ کے کہا بیوی تو نے آل محمد کا بڑا احسان کر دیا، ہمارے بچے کو پیار کر دیا، بیوی یہ بتا دے تیرا نام کیا ہے؟ فاطمہ زہرا سے تیری سفارش کروں گی۔ عزیزو میں ایک مرتبہ شہزادی کے نقاب کو پڑھا، آواز دی زینب میں تیری مددیانی فاطمہ آ گئی، زینب آواز دی اپنا آبائی ہے جب میرا حسین مارا گیا، آبائی جب باپ مارا گیا، نہیں زینب میں مدینے سے 1.5 سال چل رہی ہوں، مگر بات یہ ہے کہ زینب کل نامے پہ چل رہی تھی، میں کچھ میری بچی چل رہی تھی۔ عزیزو زینب نے بچی کو لیا، عزیزو قافلہ آگے بڑھا، اور عزیزو قافلہ آگے بڑھا، ایک مقام کو آیا کہ جہاں پر ظالموں نے قافلے کو روکا، مسائل ختم ہو گئے۔ عزیزو 2 مرتبہ 2 منٹ کے مسائل چھوڑ دو، حسین پر آنسو بہا دو۔ عزیزو ایک مرتبہ ظالموں نے خیموں کو اپنے سائے میں لگایا، اور لگانے کے بعد پہلے حرم کو چلتی ہوئی سیڑھیوں پہ کھڑا کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم آل رسول کی بیٹیاں مولا سجاد روح میں کھڑے رہے ہوں گے۔ عزیزو ایک مرتبہ ایک مقام ہوا آیا کہ جہاں پر ایک وقت آیا کہ میرا مولا قیدی سجاد آہستہ آہستہ چل کر خیمے کے گائے لے آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کسی سپاہی کو آواز ہوئی، تازیانہ لے کر خیمے سے باہر نکلا، لے کر سجاد آ کے بیٹھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ عزیزو ظالم قریب آیا، سجاد سے پہنچ کے کہا سجاد قیدی یہ بتا دے کہ تو دھوپ سے سائے میں آ کے کیوں بیٹھ گیا؟ میرے مولا کے غربت میں کپڑے سلیں گے، قیامت آ جائے گی، کلیجہ پھٹ جائے گا، تو میرے بیمار امام سے جملے لگاتی ہے۔ پڑھ کر امام سید سجاد نے کہا صاحب دیکھ میرے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں، پیروں کی بیڑیاں، گلے کا پاؤں، کمر کا لنگا کتنا گرم ہو گیا، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، پیروں میں آملے پڑ گئے، گلے میں چھالے پڑ گئے،
دیکھ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب یہ ٹھنڈی ہو جائے گی میں خود دھوپ میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. اس کو ٹھنڈی تو ہونے تھے. عزیز نے یہ کہا تو ظالم نے امام سید سجاد کی زلفوں کو پھینکتا ہوا اس کا تازیانے مارتا ہوا روک میں لایا. زینب آ گئی. ہم